14 اگست 1947 یعنی 27 رمضان المبارک 1366 کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ بھارت نے بھی اسی دن اپنی آزادی حاصل کی تھی، جو کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت آخری بار سینیہ سے انجام دی تھی۔ بنگال کو پولیٹیکل انفارمیشن کے تحت تقسیم کر دیا گیا تھا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا، جو کہ ریاست بھارت اور مسلمانوں کی 2 ریاستوں مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں وجود میں آئے تھے۔ چونکہ ایک حصہ انڈیا اور ایک حصہ پاکستان بن چکا تھا، مگر اس کے پیچھے کی کہانیاں نہایت ہی ہولناک ہیں۔ لوگ آزادی چاہتے تھے، مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ آزادی میں ان کی صورتحال کیا ہو جائے گی۔ چونکہ برِ صغیر میں کئی اقوام آباد تھی، مگر ان میں اکثریت زیادہ تر ہندوؤں کی تھی اور مسلمانوں کی تھی۔ Once again, wholesalers are here. اس صورتحال میں انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، جن میں انتہا پسندی بہت زیادہ تھی۔ اب اس کے تحت کانگریس اور انتہا پسندوں نے مل کر مسلمانوں کی آزادی کو دبانا چاہا تھا۔ انگریز چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے تحت اب برِ صغیری معاملات سے خود کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ دوڑ لگ گئی کہ برِ صغیر کنٹرول چونکہ مسلمان برِ صغیر میں صرف 25% تھے، تو لہٰذا ان کو اپنی اقلیت ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنے آباء و اجداد کو بھی کھو جانے کا ڈر تھا۔ ان حالات میں قائد اعظم محمد جناح جیسے عظیم لیڈر نے مسلمانوں کا بیڑا سنبھالا اور پاکستان کی جدوجہد شروع کر دی۔ اب ہندو بھی پیچھے نہ رہے تھے۔ برِ صغیر میں یہ دور دنگ و فساد اور بہت لڑائی کا تھا، جن میں 10,000 سے زائد اموات ہو چکی تھی۔ 1946 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ ریڈ کلف، جنہوں نے آج تک برِ صغیر کو دیکھا بھی نہ تھا، ان کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے بھیج دیا گیا تھا، جنہوں نے ناانصافی کے ساتھ بھارت، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی ایک غلط تقسیم کی تھی۔ برِ صغیر میں کچھ ریاستیں آزاد شاہی تھیں، مینس کہ وہ انگریزوں کے انڈر کنٹرول نہیں تھی، جن کو پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنے کا آپشن دے دیا گیا تھا۔ مگر وہ ریاستیں جو نہ بھارت نہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر پائیں، ان کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ دیا گیا۔ کشمیر اور حیدرآباد ان میں سے اہم تھیں۔ اب وقت تھا ہجرت یعنی مائیگریشن کا۔ لوگ جس طرح آزادی کا تصور کر رہے تھے، ان کی ذہن میں آزادی کا جو خیال تھا، اس طرح ان کو آزادی نہ مل سکی تھی۔ اس آزادی میں تقریباً 14 ملین سے لے کر 18 ملین تک لوگوں نے آل اکراس سب کانٹیننٹ ہجرت کی تھی، جو کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور ایک اہم ترین ہجرت سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اس ہجرت میں بڑے، بوڑھے، نوجوان، بچوں سمیت ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ اس سب سے بڑی ہجرت میں آلموسٹ 1 ملین پلس پیپل نے اپنے گھر کھو دیے تھے۔ اب بات آتی ہے ان آزاد شاہی ریاستوں کی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ان میں مناودر، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھے۔ ان آزاد شاہی ریاستوں کو بھارتی انتہا پسندوں نے جلا کر راکھ کر دیا گیا، لوٹا گیا، بچوں کو ان کے بہن بھائیوں کے سامنے مار دیا گیا۔ ٹرین جو کہ ان کا سامان لے کر جا رہی تھی، وہ سامان کی نہیں، اب خون کی ٹرینیں بن چکی تھیں۔ کیونکہ ہجرت کے حالات نازک تھے، تو لہٰذا لوگوں نے اپنے گھر چھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ کے مطابق اب لوگوں نے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک لوگ اپنے گھر چھوڑ دیا، جن میں سے 80,000 مارے جا چکے تھے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک لوگ مرے۔ پارٹیشن میں 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کی ایگزیکٹ تعداد ابھی تک بتائی نہیں جا سکی۔ برِ صغیر کی تقسیم کے دوران سب سے اہم ترین مسئلہ کشمیر تھا، جس پر بعد ازاں بہت زیادہ جنگیں بھی لڑی گئیں۔ چونکہ انگریز وطن چھوڑ کر جا چکا تھا، اب بس سب سے بڑا مسئلہ ہجرت کا تھا۔
چونکہ ایک ہی بر صغیر میں سکھ، ہندو و مسلمان آباد تھے جن کا ہجرت گرا نہایت مشکل ترین کام تھا۔ ملک میں دنگے، فساد، غربت نے اپنے عروج اٹھایا جن کی ایگزیکٹ تعداد ابھی تک بتانا بہت مشکل ہے۔ امید ہے آپ کو شوٹیٹرز کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار میں لائکس، کمنٹس اور سبسکرپشنز کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔